اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ویلحق بہذا بیع ما لم یقبض وفیہ مسائل. یہی سے پڑھنا ہے نا جی. الاولی من ابتاع متاعا ولم یقبضہ ثم اراد بیعہ کرہ ذلک ان کان مما یقال او یوزن وقیل اذا کان طعاما لم یجز والاول اشبہ. تھوڑا سا آج کا مسئلہ تھوڑا سا دقیق ہے، اس کو تھوڑا توجہ کیجیے گا. کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، یعنی ایسی چیزوں کا بیچنا کہ جس کو ابھی مشتری نے قبض نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، مثلا معاملہ ہوا اور مشتری نے اس کو ابھی اپنے قبضے میں اس کو نہیں لیا ہے اور اس کو کیا کر رہا ہے، وہ بیچنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے ایسا کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے، یا کیوں ہوا ہے. کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص ٹھیک ہے بیچے اس ایسی چیز کو کہ جس کو اس نے ابھی قبض نہیں کیا ہے، تو کہہ رہے کہ اگر وہ چیز دو طرح کی ہو سکتی ہے. اگر وہ چیز اس نے بیع کے ذریعے سے لی ہے تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اگر خریدی ہے ایک الگ مسئلہ ہے. اور اگر وہ مالک بن رہا ہے بیع کے علاوہ، مثلا میراث کے ذریعے سے، ہبہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یا اگر مرد ہے تو عورت سے مثلا کیا ہے اس کو خلع مل رہا ہے، بات انشاءاللہ، تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے. سب سے پہلی صورت یہ کہ اگر کوئی شخص ہے نا کسی چیز کو خرید رہا ہے بیع کے ذریعے سے، بیع کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اس کو ابھی قبض، یہ بھی میں عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مسئلہ ایسی بیان کر رہا ہوں، اور اس کو ابھی قبض نہیں کیا ہے اور وہ بیچنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، قبض نہیں کیا، سمن دے چکا ہے، قبض نہیں کیا اس کو اور بیچنا چاہ رہا ہے. تو کہہ رہے کہ اگر وہ چیز ان چیزوں میں سے ہے کہ جو کیا ہے مما یقال اور یوزن، کہ جن کو کیل کیا جاتا ہے، جن کو وزن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں دو قول ہے. مصنف کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ حرام ہے. بس انشاءاللہ، تو مطلب حالانکہ دو قول ہے، مکروہ اور مباح. مصنف نے اختیار کیا کہ مکروہ ہم اس کو مانتے ہیں. بات انشاءاللہ. اور یہ اب سنیے، اور مصنف کہتے ہیں کہ جو تحریم والا قول ہے نا، جو یہ بھی روایت کی روح سے ہے، مگر تحریم والا قول یہ اس صورت میں کہ جب اس شخص کو جب وہ شخص بیچنا چاہ رہا اس چیز کو فائدے کے ساتھ، تو اس صورت میں حرام ہے. لیکن اگر وہ کسی کو بس خالی اس پہ مسلط کرنا چاہ رہا ہے، یعنی جس چیز جتنے میں لیا ہے بس اتنے میں اس کو دینا چاہتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بلا زیادت منقیصہ کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ دوسری صورت کہ اگر وہ کسی چیز کا مالک بنا ہے، کیسے؟ میراث کے ذریعے، بنا بیع کے، اور ابھی وہ قبض نہیں کیا اور اس کو بیچنا چاہ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں ہاں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو بیچ سکتا ہے اگرچہ اس نے قبض نہیں کیا ہو. اور یہ پورا مسئلہ ہے، سنیے گا. من ابتاع متاعا ولم یقبضہ ثم اراد بیعہ. اگر کوئی متاع خریدے، کوئی سامان خریدے، ٹھیک ہے، ابتاع نہیں خریدے یہاں پر، ولم یقبضہ، اور خریدنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس کو قبض نہیں کیا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قبض و اقباض بھی جو کیا ہے یہ رکن ہے عقد میں، ہے نا. ہاں، تو مطلب کہ ابھی ایک رکن نہیں ہو پایا ہے. ثم اراد بیعہ، اور اسی چیز کو کیا ہے جس نے اس کو خریدا ہے بنا قبض کیے ہوئے اس کو بیچنا چاہ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کو رہا ذالک ان کان مما یقال او یوزن. اگر وہ چیز کیل کی کرنے والی چیزوں میں سے ہے، وزن کرنے والی چیزوں میں سے ہے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی یہ اس کا بیچنا مکروہ ہے. وقیل، اور ایک قول یہ ہے کہ اذا کان طعاما لم یجوز، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں اگر یہ طعام ہے، طعام کہتے ہیں اس میں ہنتا و شعیر کو، تو یہ وزن کی جیسی چیزیں ہیں، ہے نا، تو اگر ان میں سے ہیں تو اس صورت میں جائز نہیں ہے، یعنی حرام کا فتویٰ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، مصنف آپ کیا اختیار کرتے ہیں، کہہ رہے والاول واشبہ، جبکہ ہمارے نزدیک ہاں یہ طعام وغیرہ بھی ہے، تو چونکہ مما یوکل میوزن میں سے ہے، لہٰذا یہ میں کیا ہے مکروہ ہے، یہ حرام نہیں ہے. بس انشاءاللہ. وفی روایت یختص تحریم بمن یبیعہ بربح، اور ایک روایت میں تحریم کو مخصوص کیا گیا ہے کہ اگر وہ اس چیز کو بیچ رہا ہے کس سے، فائدے کے ساتھ. ٹھیک ہے، مثلا اس کو خریدا ہے، ٹھیک ہے، 50 میں اور بیچ رہا ہے 60 میں، اس صورت میں حرام ہے. فَأَمَّا التَّوْلِيَ فَلَا، لیکن اگر جس چیز کو اس نے قبض نہیں کیا ہے اور اس کو بیچنا چاہ رہا ہے، اگر وہ بس اس کو تولیتاً کسی کو دے رہا ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی جتنے میں لیا تھا اتنے میں ہی دے رہا ہے، بلا زیادہ اور بلا نقصان کے. ٹھیک ہے، دیکھیں تو یہ کسے کہتے ہیں، وہی البیع براس المال من غیر زیادہ ولا نقصان. ٹھیک ہے جی.
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں حتیٰ کہ لا کراہت فی ذالک، واضح لا کراہت بلا تولیہ، ہاں یعنی وہی، یعنی کسی چیز کو اتنے میں ہی دے دینا، یعنی یہ بھی ایک بے ہے، مگر کیا ہے یہ بنا یعنی جو راس مال ہے اتنے میں ہی بیچ دینا، بات ان شاء اللہ جتنے کی ہے اتنے کی. ولو ملک، دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ دو ہے، ولو ملک ما یرید بیعہ بغیر بیع، لیکن اگر وہ کچھ چیز کا مالک بنا ہے بنا بے کے، ہے نا، کوئی انسان مالک بنتا ہے بنا بے کے بھی، جیسے میراث ہے، باپ مرا بیٹا اس کا وارث ہو گیا، ٹھیک ہے، صداق کے ذریعے سے مرا اگر خاتون ہے تو اس کو کیا ہے، اس کو وہ ملا، مہر ملا، واضح ان شاء اللہ. ہاں اب وہ اس مہر کو قبل اس کے کہ اپنے شوہر سے لے، اس مہر کو کیا کر رہی ہے، وہ کسی کو بیچ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب الخل، یا پھر یہ خل لرجل کہہ سکتے ہیں کہ طلاق نہیں دے رہا تھا، عورت نے کہا کہ طلاق دے دو اتنا دوں گی، یا پھر مثلا فلاں چیز دے دوں گی، اس کو اس نے قبض کرنے سے پہلے اس کو بیچنا چاہا، تو کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جازہ و ان لم یخرجہ، بات واضح. ہاں جو روایت میں آیا یہ کام سے مراد ہے پھر کیا ہے، جو کافی روایت ہے یختص التحریم بمن یبیع بالربح، ہاں اس کا تعلق کسی تعام سے یا اوپر والی چیز سے، سب صحیح، یقال سے یوزن سے. نہیں سمجھا میں. یہ جو کہا ہے آپ نے ہاں والاشباہ وفی روایت یختص جی تحریم بمن یبیعہ بربح، یعنی اس کا تعلق اوپر یعنی ہاں کہ حرام جو ہے، حرام بس اس صورت میں ہے جی کہ اگر کوئی اس کو فائدے کے ساتھ بیچنا چاہتا ہے، یعنی تینوں چیزیں. ہاں وہی مما یقال و یوزن. اب آئیے دوسرا مسئلہ، لو کان لہ علی غیرہ طعام من سلم، ٹھیک ہے، وعلیہ مثل ذلک فامر غریمہ ان یقتال لنفسہ من الاخر فعلی ما قلناہ یکرہ وعلی ما قالوہ یحرم. اس مسئلے کو سنیے گا، سنیے گا تو سمجھ میں آئے گا. اگر سب سے پہلے بیع سلم کسے کہتے ہیں کہ ہاں کہ پیسے جو ہے وہ لے لینا اور مسمن کو جو ہے کیا ہے بعد میں دینا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے مثلا آپ سے کیا ہے مثلا ایک بوری گندم خریدی، پیسے آپ نے لے لیے اور آپ نے کیا کہا ہاں کہ وہ جو ہے میں کل دے دوں گا. تو اب سنیے، اب وہی جو ایک بوری گندم ہے نا، مجھے کیا ہے میں نے آپ سے بھی لے رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک بوری گندم آپ مجھ کو دیں گے اور ایک بوری گندم کیا ہے میں آپ سے قرض ہوں، مجھے آپ کو دینا ہے، بات ان شاء اللہ. ہاں تو میں نے کیا کہا، میں نے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ اب وہ جو ایک بوری گندم ہے آپ مجھے دیں گے، ہے نا، تو میں نے آپ سے کیا کہا کہ اب تو آپ مجھ سے نہ لیجیے، آپ جا کر ناصر بھائی سے جو کیا ہے وہ ایک بوری گندم لے لیجیے، بتا دو ان شاء اللہ. یہ مسئلہ ہے. تو کہہ رہے کہ چونکہ یہاں پر دیکھیے، اب وہاں پر اوپر ہم نے کیا کہا تھا کہ چونکہ سلم کی صورت حال ہے، ہم ایسی چیز کو بیچ رہے ہیں کہ جو ابھی ہم نے قبض نہیں کیا، یہ قرض کی صورت نہیں، عفواً قرض میرے منہ سے نکلا، قرض کی صورت نہیں ہے، میں وہ ہوں، یعنی مجھے آپ کو دینا ہے، چاہے بھائی کی صورت ہو کسی بھی صورت میں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ قبض کیے ہوئے بنا کسی چیز کو بیچنا، تو اس صورت میں کیا ہے یہ مکروہ ہے میرے قول کی بنا پر، اور جنہوں نے حرمت کا فتویٰ دیا ان کے نزدیک کیا یہ حرام ہو جائے گا. سنیے گا عبارت ذرا دقیق ہے. المسألۃ الثانیہ، لو کان لہ علی غیرہ طعام من سلم، ٹھیک ہے، لو کان، لہو کی زمین کہاں پلٹائیں گے، لو کان للمشتری علی غیرہ، ہاں ٹھیک ہے، طعام من سلم، واضح، ہاں طعام من سلم وعلیہ مثل ذالک، اور خود اس کے اوپر بھی، یعنی یہاں پر اس سے بات میری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وعلیہ مثل ذالک، اور میرے اوپر آپ ان کے حوالے سے بھی کیا ہے اتنا ہی ہے، بات ان شاء اللہ. یعنی مشتری لو کان للمشتری علی غیر، یعنی غیر سے مراد کیا ہے طعام، آپ بائے، یعنی مشتری کا غیر کے اوپر، غیر سے مراد بائے نہیں، مشتری کا بائے کے اوپر ایک بوری گندم ہے، ٹھیک ہے، جس کو بائے سے لینا ہے، وعلیہ وعلی المشتری مثل ذالک لغیرہ، ٹھیک ہے. ہاں یہاں پر یہ شاہد حسنین، واضح ان شاء اللہ. ہاں فامر غریمہ ان یقتل نفسہ من الاخر. اب سنیے گا، تو میں نے کیا کیا، میں نے یہ کہا اپنے غریم کو، جس کو مجھے دینا ہے، میں نے اپنے غریم کو آپ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایک بوری گندم اس لے لیجیے گا. تو کہہ رہے کہ فعلی ما قلناہ فی المسألۃ الاولی یکرہ، ٹھیک ہے، جو ہم نے اختیار کیا ہے اس میں کیا ہے مکروہ ہے.
وَعَلَىٰ مَا قَالُوهُ يُحْرَمُ، اور جو دوسرا قول جو قیل والا ہے صاحب قیل، ان کے قول کی بنا پر کیا ہے حرام ہو جائے گا انشاءاللہ. کیوں؟ دلیل سنیے. لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عِوَضًا عَمَّا لَهُ قَبْلَ أَن يَقْبِضَهُ صَاحِبَهُ. سنیے یہ ایسا حرام کیوں ہوگا؟ سنیے ابھی یہ سارا مسئلہ ان سے ہو جائے گا نا کہ ان کے لیے یہ چیز کیا ہے مکروہ ہوگی اور حرام ہوگی. کیوں؟ ایک قول بنا پر اس لیے کہ انہوں نے ایسی چیز کو قبض کیا ہے کہ جس کو پہلے مجھے آپ سے قبض کرنا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ پہلے میں آپ سے ایک باری گندم لیتا اور اس کے بعد آپ مجھ سے آ کر لیتے، لیکن آپ نے کیا کیا، مجھ سے نہ لے کر ان سے لے لیا. بات ان شاء اللہ. آپ نے کہا تھا نا، ہاں آپ نے کہا تھا لینے کے لیے. جی، پھر بھی یہاں پر نہیں، چونکہ مطلب ایسی چیز کو ہم بیچ رہے ہیں، دے رہے ہیں کہ جو قبض ہم نے نہیں کیا ہے اور قبض کی شرط ہے. بات ان شاء اللہ. جی اس کی مثال دیکھتے ہیں نیچے کہ مطلب جو ہم نے بات کہی ہے وہ تائید ہو رہی کہ نہیں صحیح. ٹھیک ہے، آپ مثلا اس میں دیکھیے مثال میں مثلا اذا کان اشترى زید، ٹھیک ہے، بعنوان السلم من عمرو 100 کلو حنطہ. یہ نیچے عبارت ہے نہیں ہے؟ میرے سے نہیں. ہاں سنیے. تو زید کی جگہ پہ یہاں پر میں نے اپنا نام رکھا ہے. ٹھیک ہے. سمی نے کیا کیا، بعنوان سلم، آج انشاءاللہ کیا ہے، ناصر سے کیا خریدا ہے، 100 کلو گندم. ٹھیک ہے. وَكَانَ قَدْ بَاعَ زَيْدٌ لِشَخْصٍ 100 کلو حنطہ، اور اسی زید نے، سمی نے شاہد کو کیا کیا ہے، 100 کلو گندم جو ہے وہ بیچ دیا. بات ان شاء اللہ. فقال زید المشتری، تو زید نے یعنی سمی نے کس سے کہا، مشتری سے، جو انہوں نے ان کو بیچا ہے. ان کے حوالے سے اب میں بائع ہو گیا اور آپ کے حوالے سے مشتری. تو میں نے کیا کیا، مشتری سے کہا اپنے کہ خذ 100 کیلو الحنطہ من عمرو. ہاں تو آپ جو ہے کیا ہے ان سے لے لیجئے 100 کلو گندم. تو کہہ رہے کہ ہمارے قول جو مکروہ کہا تھا تو اس میں مکروہ، اور حرمت والے قول میں مکروہ ہوگا حرام. تو کہہ رہے کہ بھائی ابھی آپ کا اعتراض کہ آپ یہ تو خود آپ نے کہا تھا. تو ہم کہہ رہے کہ یہاں بے کی صورت ہے نا، تو بے میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو سمن دینا ہے مسمن بھی اسی سے لینا ہے نہیں. سمن آپ نے مجھے دیا ہے اور مسمن آپ ان سے لیں گے، تو یہ سب اختلاف کا باعث ہے، لہٰذا درست نہیں ہے. اور پھر یہ مسئلہ چلا جا رہا ہے پہلے والے مسئلے میں کیا، کہ ایسی چیز کو ہم نے بیچا ہے کہ جو قبض نہیں کیا ہے. یہ مین مسئلہ ہے. وَقَضَى لَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا وَقَالَ اشْتَرْ بِهِ طَعَامًا فَإِنْ قَالَ اقْبِضْهُ لِي ثُمَّ اقْبِضْهُ لِنَفْسِكَ صَحَّ شِرَاؤُ دُونَ الْقَبْضِ. ٹھیک ہے. اور کہہ رہے یہی حال ہے، یعنی کیا مکروہ ہوگا یا دوسرے کوئی بنا پر حرام ہوگا. کب؟ لو دفع الیہ مالا وقال اشتر به طعاما، کہ میں نے کیا کیا، سنیے گا، میں نے کیا کیا، ان کو مال دیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ اس سے آپ کیا ہے 100 کلو گندم خرید لیجئے. فَإِنْ قَالَ، اگر میں نے پیسے دے کر ان سے یہ کہا اقبضہ لی ثم اقبضہ لنفسک، کہ پہلے کیا ہے، پہلے اس گندم کو میرے لیے قبض کرو اور اس کے بعد سے جو کیا ہے ہاں اپنے لیے قبض کرو. دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا کہ آپ ناصر بھائی سے کیا کیجئے، اس کو پہلے یہ میرے حوالے سے قبض کیجئے، یعنی کیا میری وکالت میں، یعنی میرے وکیل ہو گئے آپ، میری وکالت میں 100 کلو گندم لے لیجئے، اور پھر وہ جو ہم نے آپس میں معاملہ کیا تھا اس حوالے سے آپ کیا ہو جائیں گے، مشتری ہو جائیں گے. تو یہاں پر اعتراض جو آئے گا یہ آئے گا کہ ایک شخص ایک وقت میں وکیل بھی ہو کسی کا اور اسی کا مشتری بھی ہو، اس وجہ سے یہاں پر اشکال آ رہا ہے. بات انشاءاللہ کہ اقبضہ لی ثم، پہلے میری طرف سے قبض کر لو، ٹھیک ہے، ثم اقبضہ لنفسک، پھر اس کے بعد جو کہ اپنے لیے قبض کر لو. بات انشاءاللہ یعنی میری طرف سے وکیل ہو گئے آپ اس معاملے کو لینے میں اور اپنے طرح سے مشتری ہو گئے. ٹھیک ہے. تو کہنے صح شراء دون القبض، تو یہاں پر شراء تو صحیح ہے لیکن ان کا قبض کرنا صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنه لا يجوز ان يتولى طرفي القبض، اس لیے کہ یہاں پر آپ کے لیے طرفِ قبض کا، یعنی ایک وقت میں وکیل بھی ہوں اور مشتری بھی ہوں، یہ اس کے تولا، یعنی اس کو اختیار کرنا درست نہیں ہے. وفی ہے تردد مصنف کا، حالانکہ ہمیں اس میں اشکال ہے، مطلب کیا ہے کہ اس کی ہم صحت کے قائل ہو سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. اور انشاءاللہ لیکن حالانکہ ولی اور وکیل جو بن سکتے ہیں دونوں طرف، جیسا وہ جب تھے قبض کے حوالے سے نہیں بن سکتا ولی. نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، اس کی بات ہو رہی ہے بے کی اور اس کی، اس مشکل نہیں ہے. وَلَوْ قَالَ اشْتَرْ لِنَفْسِكَ لَمْ يَصِحُ الشِّرَاءُ وَلَا يَتَعَيَّنْ لَهُ بِالْقَبْضِ. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں تم اس کو جو کیا ہے، میں نے مال دیا اور کہا کہ تم اسے اپنے لیے خرید لو، تو کہ یہاں پر آپ کا خریدنا جو کیا ہے درست نہیں ہوگا. یعنی ایسی چیز کو کہ جس کو میں نے قبض نہیں کیا اسی کو آپ سے کہہ دیا کہ ڈائریکٹ کیا ہے خرید لو، یہاں پر صحیح نہیں ہے. ولا يتعین له بالقبض، اور یہ چیز آپ کی ہوگی بھی نہیں، اگر آپ اس کو قبض کر رہے ہیں تو آپ کے لیے وہ مخصوص نہیں ہوگی. بتا دیں انشاءاللہ.
اچھا مسئلہ ثالثہ، بات واضح ہو گئی. لو کان المالان قرضا او المال محال به قرضا صح ذلك قطعا. لیکن دیکھیے گا مسئلہ وہی ہے، ان کہہ رہے کہ اگر دونوں کے دونوں مال کیا ہوں وہ قرض ہوں، ٹھیک ہے، او المحال به قرضا یا پھر جس کے طرف احالہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ قرض ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ درست ہو جائے گا. پھر یہ مسئلہ کیا ہے، وہ حوالے میں چلا جائے گا، اور حوالے میں تو مشکل نہیں. حوالے میں یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے یہاں دیکھیے یہ ایک بے کی صورت حال تھی. ابھی جب تک ہم مثال فرض کر رہے تھے وہ بے یعنی میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی ہے اور وہ قبض ہم نے نہیں کیا، تو اس حوالے سے اعتراض تھا. لیکن اس میں حوالے میں تو حوالہ یہی تو ہوتا ہے. حوالہ کسے کہتے ہیں؟ حوالہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے 1,00,000 دینار قرضہ لیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے 1,00,000 دینار قرضہ لیا ہے اور آپ نے مجھ سے 1,00,000 دینار قرضہ لیا ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے؟ ہاں، تو ایک حوالے سے میں کیا ہوں، میں قرض دینے والا ہوں اور ایک طرف سے قرض لینے والا ہوں، ٹھیک ہے، قارض ہوں اور مقروض ہوں، واضح انشاءاللہ. تو اب جس کو مجھے قرض دینا ہے، چونکہ میں نے آپ سے لیا ہے اور آپ کو دینا ہے مجھے، تو میں کیا کہوں، میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو مجھ سے نہ لے کر ان سے لے لیجیے. تو یہ حوالہ ہے اور کتاب الحوالہ میں بھی ہم نے مادہ لجنہ میں پڑھا ہے، اس میں کوئی اعتراض مشکل نہیں ہے. تو دونوں میں مسئلے میں فرق ہو گیا، واضح. ٹھیک، اس کو ذرا اس نیچے میں دیکھیے مثال تطبیق کرتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا. لو کان المالان قرضا، اگر دونوں کے دونوں مال قرض ہیں، کیا مطلب، سنیے گا مثال، بے ان اقترض من زید 100 دینار، میں نے زید کی جگہ پر آپ کو رکھا، یہاں پر زید سے کیا ہے 100 دینار قرضہ لیا، ٹھیک ہے. وکان قد اقرض عمرا 100 دینار، اور عمر کی جگہ میں نے ان کو رکھا، ٹھیک ہے، اور عمر سے کیا، عمر کو میں نے قرض دیا ہے. تو اب ایک صورت، ایک حال میں، ایک وقت میں کیا ہوں، قارض بھی مقروض بھی ہیں. آپ سے قرضہ میں نے لیا اور آپ کے حوالے سے مقروض، ان کے حوالے سے قرض دینے والا، مقترض اور مقروض. سنیے گا، فقال علی زید، تو میں نے کیا کہا، زید سے کہا، ٹھیک ہے، خذ 100 دینار کا من عمر، آپ نے کیا ہے وہ لیجیے. تو یہاں پر دونوں مال قرض ہیں تو اس کوئی مشکل نہیں ہے. اویل محال بھی، جو بات میں کہا اویل محال بھی قرضن، یا پھر یہ کہ یعنی ما یطلبہ من امر، جو میں نے جو مجھے امر سے طلب کرنا ہے، اگر وہ قرض ہے تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ جا کے ان سے تو لے لیجیے. بتا دیں شاید. المسألة الرابعة اذا قبض المشتری المبیع ثم ادعى نقصانہ، یہ بہت مبتلا بے مسائل ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر مشتری نے کیا ہے قبض کر لیا مبیع کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قبض کے بعد اس نے کیا کیا، ہاں وہ مدعی ہو گیا کہ جو ہاں مثلا کیا ہے، بات ہوئی تھی 50 کلو کی اور آپ نے مثلا ہم کو 30 کلو دیا، 40 کلو ہی دیا ہے، بات انشاءاللہ. ہاں، فَإِن لَمْ يَحْضُرْ كَيْلُهُ وَلَا وَزْنُهُ، اور وہ چیز مما یقال وما یوزن میں سے ہے. تو اگر مشتری کیل و وزن کے وقت موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو فالقول قوله یعنی قول المشتری فیما وصل الیہ مع یمینہ. واضح ہے یہاں پر کس کے قول کو ترجیح دی جائے گی، مشتری کے قول. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب وزن ہو رہا تھا تو وہ موجود نہیں تھا. تو یہاں پر احتمال پایا جاتا ہے کہ بھائی نے کیا کیا، اس کو چونا لگایا ہو اور 50 کی جگہ 40 دے دیا ہو. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر کیا ہے، اس کے قول کو اپنایا جائے گا، لیکن البتہ یمین کے ساتھ، ٹھیک ہے، چونکہ وہ انکار کر رہا ہے. البتہ کب اذا لم یکن البائع بینہ، جب بھائی اس کو بینہ نہ دے سکے. لیکن بھائی آیا اور اس نے کیا ہے ترازو وغیرہ اٹھا کر رکھ دیا، کہا دیکھو صاف صاف یہ ہے، یا پھر 2 شاہد 2 گواہ لے کر آیا کہ جب میں وزن کر رہا تھا یہ دونوں موجود تھے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ انکان حضرہ، ہم نے کہا تھا ان لم یحضر، اگر وہ وزن اور کیل کے وقت موجود نہیں تھا، لیکن اگر وہ وقت وزن اور کیل کے وقت موجود تھا اور اب دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں وزن اس وقت جب موجود تھا تب تو کچھ اور وزن کیا اور پہنچایا کچھ اور ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، فالقول قول البائع مع یمینہ. کب؟ اذا لم یکن للمشتری البینہ، جب مشتری کے پاس بینہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں بائع کے قول کو ترجیح دی جائے گی یمین کے ساتھ. میں نے مفہوم پڑھ دیا، والبینۃ المشتری، یعنی یہ ہے آپ کے بھی ہوگی وہ عبارت، والبینۃ المشتری کا مطلب یہی ہوا. ہاں یہاں پر یمین جو ہے وہ ہاں جب مشتری کے پاس بینہ نہ ہو، لیکن پہلے تو یہ کہ وہ بینہ دے دے پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. پھر سے پڑھ لیں، فالقول قول البائع مع یمینہ، جب مشتری حاضر تھا وزن کے وقت کیل کے وقت تو اس صورت میں بائع کے قول کو ترجیح دی جائے گی یمین قسم کے ساتھ. والبینۃ المشتری، اور مشتری کی یہاں پہ کیا ذمہ داری ہے، قسم نہیں ہے، مشتری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہاں وہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مال ہمیں کم دیا گیا ہے اس کو ثابت کرے بینے کے ساتھ. بات انشاءاللہ. تھوڑا سا یہ مسئلہ دقیق ہے، سنیے گا. اذا اسلفہ فی طعام بالعراق، ٹھیک ہے،
ثم طالبہ بالمدینہ، اگر کسی نے کوئی بیع سلف کی، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے سامان خریدا اور وہ سلف میں تھا، بیع سلف سلم کہہ لیجیے ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ پیسے ابھی لے لیے اور آپ نے کہا تھا کہ ایک ہفتے بعد جو ہے کیا ہے وہ مال دیں گے. اچھا، البتہ یہاں پہ ہر مال کی بات نہیں ہو رہی، طعام کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہندا و شعیر کی بات ہو رہی ہے. ثم طالبہ بالمدینہ، اور پھر میں نے کیا مطالبہ، بات ہوئی یہاں عراق میں معاملہ خریدا اور مدینے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس کو آپ مدینے میں دیجیے. تو کہ لم یجب علیہ دفعہ، تو بھائی کے اوپر دفع کرنا واجب نہیں، یعنی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی جہاں پہ ہم نے معاملہ کیا ہے ہم وہیں پہ آپ کو کیا کریں گے، ہاں عراق میں ہی دیں گے، ہم اس پہ ذمہ داری ہمیں نہیں ہے، یہ نقل و انتقال یہ سب بہت سخت ہے. وَلَوْ طَالَبَهُ بِقِیمَتِهِ، اور اگر وہ قیمت کا مطالبہ کرتا ہے کہ چلو آپ عین نہ دیجیے گا لیکن اس عین کی جو قیمت ہے وہ مدینے میں دے دیجیے گا مجھے، انڈیا میں جیسے عام طور سے ہوتا ہے یہاں پر، تو قیل لم یجز، ٹھیک ہے، لأنه بیع طعام علی من هو علیہ قبل قبضہ، ٹھیک ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے اگر وہ قیمت کا مطالبہ کرتا ہے دوسرے شہر میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لأنه بیع طعام علی من هو علیہ قبل قبضہ، اس لیے کہ یہ طعام کا بیچنا ہے، ٹھیک ہے، وہی والی بات ہو جائے گی اوپر والی، کیا کہ قبل از قبض کیا ہے، طعام کو کسی کے حوالے کر دیا گیا. ہاں انشاءاللہ. وہ علامہ قلنا ہو یکرہ، تو ایک قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، لم یجوز یہ حرام والے کی بنا پر، اور ہمارے قول کی بنا پر کیا ہے مکروہ ہوگا. ہاں انشاءاللہ. لیکن اب یہ کب ہے، یہ اس چونکہ مسئلہ اس میں جا رہا تھا، مسئلہ اولا میں، لہٰذا ہم نے کیا مکروہ یا حرام کی بات ہو گئی. لیکن وہ انکان قرضاً، اور جو ہم نے کہا تھا مسئلہ ثالثہ میں وَلَوْ كَانَ الْمَالَانِ قَرْضًا، لیکن اگر یہ قرض کی صورتحال ہو جائے ہاں تو جاز اخذ العوض بسعر العراق، تو اس صورت میں چاہے انڈیا میں یا مدینے میں، ٹھیک ہے، جو قیمت عراق والی ریٹ پہ ہے اس پہ لیا جا سکتا ہے. بات انشاءاللہ. وَإِنْ كَانَ غَصْبًا لَمْ يَجِبْ دَفْعُ الْمِثْلِ، ٹھیک ہے، وَجَازَ دَفْعُ الْقِیمَةِ بِسَعْرِ الْعِرَاق، ٹھیک ہے. اور اگر وہ چیز غصب ہو جائے، قرض نہیں ہے بلکہ کیا ہے دفع غصب ہے، تو اس صورت میں اس کی مثل دینا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. قیمت مطلب مدینے میں جا کر اس کی مثال ہوئی 100 کلو گیہوں مدینے سے خرید کے دینا پڑ رہا ہے آپ کو، یہ ایسا آپ کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اگر وہ غصب ہو گیا ہے تو جاز دفع القیمت بسعر العراق، تو آپ جو قیمت عراق والی ہے اسی کی قیمت جو ہے کہ آپ دے سکتے ہیں. ہاں انشاءاللہ. یعنی آپ مثل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں انشاءاللہ، ہاں گیہوں کو نہیں دینا ہے بلکہ کیا ہے آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں. والاشبہ جواز المطالبۃ الغاصب بالمثل حیث کان وبالقیمت لہذا عند العوض، جبکہ ہمارے نزدیک اشبہ یہ ہے کہ غاصب اگر کسی نے غصب کیا ہے، سنیے گا اب، یعنی یہ اس مثال کیا تھی، تھوڑا سا سمجھ بھول ہوئی، کہہ رہے کہ اگر کسی نے مطلب کیا مثلا، اب یہاں آپ کی مثال نہیں دیں گے، زید نے میرا مال عراق میں غصب کر لیا کہ ایک بوری گندم، ٹھیک ہے، اب غاصب ہو گیا وہ، اب غاصب ہے تو سے چور سمجھ لیجیے آپ، اس کو دینا ہے، وہ ضامن ہے. تو میں نے کہا کہ اب یہ جو 100 کلو تم نے وہ لیا ہے یہ یہاں نہ دو بلکہ کیا ہے ہمیں انڈیا میں چاہیے 100 کلو. اب غاصب کے اوپر دو صورت ہے، یا تو وہ انڈیا میں 100 کلو گندم دے مجھے، ہے نہیں، یا پھر اس کی قیمت دے. تو یہاں پر شریعت کیا کہہ رہی ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ غاصب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا کرے مثل دے، یعنی 100 کلو گندم ہی دے، نہیں، جو عراق میں 100 کلو گندم کی جو قیمت ہے مثلا 1 لاکھ، تو 1 لاکھ جو کیا انڈیا میں وہ ہم کو دے دے گا. بتا دیں انشاءاللہ یہ بات ہے. حساب سے دے گا نا، ہاں عراق کے حساب سے، ایسی بات ہے، ایسی بات عراق کے حساب سے، یعنی بسعر العراق ہے، صاف دے رہے تھے وجاز دفع القیمہ بسعر العراق، عراق میں جو ہے اس کو کنورٹ کر کے دینا ہے. اب آئیے مصنف آپ نے کیا اختیار کیا ہے، کہہ رہے ہم نے کیا اختیار کیا ہے، والاشبہ جواز و مطالبہ، آپ نے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں مثل دینا صحیح اس کے لیے وہ نہیں واجب نہیں ہے، نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں والاشبہ جواز و مطالبۃ الغاصب بالمثل حیث کان وبالقیمت الحاضرہ عند العوض، جبکہ ہمارے نزدیک اشبہ یہ ہے کہ اگر غاصب کے پاس وہ چیز عیناً موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی مثل جو ہے کیا ہے وہاں پر وہ ہم کو ادا کرے گا. وہ 100 کلو گندم یہاں پر رکھے ہوئے ہے تو 100 کلو گندم انڈیا میں خرید کے مجھ کو وہ دے گا، ٹھیک ہے. وہ بالقیمہ الحاضرہ عند العوض، لیکن اگر وہ ختم ہو چکی ہے وہ چیز، نہیں عوض نہیں کم ہو جانا، نہ پایا جانا، اگر عوض کی صورتحال ہے تو اس صورت میں جو موجودہ قیمت ہے اس کی قیمت ہم کو وہ دے گا. جب اس نے غصب کیا تھا تو مثلا کیا ہے اس کی قیمت کم تھی، ابھی قیمت زیادہ ہو گئی، پھر بھی اس کو 100 کلو زیادہ ہی قیمت کیوں نہ اس کو دینا ہوگا، یہ اس کے غصب کی سزا سمجھنی چاہیے. بات انشاءاللہ. لو اشترى عینا بعین
وقبض أحدهما ثم باع ما قبضه وتلفت العين الأخرى في يد بائعها بطل البيع الأول ولا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا بل يلزم البائع قيمته لصاحبه. ٹھیک ہے، سنیے گا مسئلہ کیا ہے یہاں پر بھی آج تھوڑا سا مطلب مسئلہ ہی ہے. میں نے کیا ہے کوئی معاملہ کیا آپ سے، ٹھیک ہے، عینن کیا، بے عین بے عین، یعنی کہ مطلب یعنی سمن بھی یہاں پر عین ہے اور مسمن بھی عین ہے. مثلا کیا ہے، میں نے یہ موبائل بیچا، موبائل لیا، ٹھیک ہے، اور بدلے میں ہم نے آپ سے مثلا کیا ہے آئی پیڈ لے لیا، واضح ان شاء اللہ. تو اب یہ ہوا یہاں پر کیا کہ قبل اس کے کہ موبائل میں آپ کو دیتا، آپ نے آئی پیڈ پہنچا دیا، ہم نے کیا کہا کہ ہم سلمن یعنی کل آپ کو موبائل دیں گے، میموری وغیرہ اس کو خالی کر لیں گے تب دیں گے، ٹھیک ہے. اب سنیے گا، اب وہ جو میں نے آپ سے آئی پیڈ خریدا تھا، مجھے کوئی اچھا وہ مل گیا، میں نے وہ آئی پیڈ کو بیچ دیا اسی رات، واضح ان شاء اللہ. اور اب موبائل کیا ہے، یہ مسمن ہے، آپ کو دینا ہے مجھے. اسی رات کیا ہوا، یہ مسمن جو کیا میرے ہاتھ میں تلف ہو گیا، واضح ان شاء اللہ. یعنی وہ موبائل میرا تلف ہو گیا، چوری ہو گیا، برباد ہو گیا. اب آئیے، اب یہاں پر کیا ہے، اب اگلے دن آپ کو کیا کرنا ہوگا مجھے، تو کہہ رہے کہ جو بیع اول ہے وہ باطل ہو جائے گی ہماری اور آپ کی، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہاں وہ ربا باطل ہو گئی، اس لیے باطل ہو گئی کہ چونکہ یہ کب کمپیوٹر قبض اخباز ہوتا، قبض اخباز نہیں ہوتا ہے تو باطل ہے. اب یہ جو دوسری بیع میں نے کر لی ہے نا، آئی پیڈ کو میں نے بیچ دیا ہے، تو کہنے کہ یہ اس کو کیا ہے کرنے کے لیے نہیں کہ میں جا کے اس والے آئی پیڈ والے معاملے کو باطل کروں، واضح ان شاء اللہ. ہاں، بلکہ کیا ہے، بلکہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ بل ولا سبیل یاد بابی ثانیاً بل یلزم البائع قیمتہ لصاحبہ. ٹھیک ہے، ہاں مجھے کیا ہے اس کو اعادے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت دینی ہے. مثال دیکھتے ہیں، باطل ہو گیا نا، اگر سامنے والا کہ مجھے آئی پیڈ ہی آپ کی چاہیے، چیز ہی نہیں تھی نا. ہاں آپ نے جو آئی پیڈ بیچا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ مجھے آئی پیڈ ہی چاہیے، مجھے قیمت نہیں چاہیے. جیسے ایک بار اس کو مثال پڑھ لیتے ہیں پھر سمجھ آئے. دیکھیے مثال ہو، باع زید لعمر کتابا بفرش، زید نے عمر کو ایک کتاب بیچی فرش کے عوض میں. ٹھیک ہے، زید کتاب بیچنے والا، عمر بھی اپنے سمن کے طور پر کیا ہے فرش دینے والا. ٹھیک ہے، وہ اقبض الفرش، زید نے کتاب دیا، کتاب بھی نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، اور فرش کو لے لیا. ولم یقبض المشتری الکتابہ، جیسے ہم نے کہا کہ آپ نے موبائل نہیں لیا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے میری طرف دیکھیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو ابھی وہ موبائل میں نے ان کو نہیں دیا اور ان کا آئی پیڈ لے لیا اور کیا کیا آئی پیڈ کو بیچ دیا. وباع زید الفرش لشخص، یہاں پہ میں نے کیا ہے کہ میں نے وہ آئی پیڈ آپ کسی اور کو بیچ دیا. ثم تلف الکتاب عند زید یعنی عند سمی، اور میرے پاس وہ جو موبائل تھا جو کہ اب آپ کی ہو گئی تھی وہ چیز، وہ تلف ہو گئی. ان شاء اللہ قبل اس کے کہ آپ اس کو مشتری جو ہیں آپ اس کو کیا کرتے ہیں قبض کرتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ بطل بیع الکتاب بفرش. یہ جو ہمارا پہلا والا معاملہ تھا یعنی فرش لے کر کتاب دینے والا، یہ معاملہ باطل ہو گیا. ولا يجوز ابطال بیع زید الفرش بیع یوری، یہ یہاں پہ مٹا ہوا ہے، کیا ہے آپ کے میں؟ ولا يجوز ابطال بیع زید الفرش، ہاں بیع زید الفرش لشخص. ہاں اب میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں کیا کروں، وہ جو میں نے فرش والا معاملہ کیا تھا یعنی آئی پیڈ آپ کا جو بیچا تھا کس کو، کسی تیسرے شخص کو آپ کو بیچا تھا، اس کو باطل نہیں کروں گا. حتی تاکہ کیا کروں، تاکہ وہ ان سے آئی پیڈ لے لوں، ٹھیک ہے، اور آپ کو آ کر واپس دوں. بلکہ مجھے کیا کرنا ہے، سنیے گا، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى بَائِعِ الْفَرْشِ دَفْعُ قِيمَةِ الْفَرْشِ، بلکہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے آئی پیڈ کی قیمت آپ کو دینی ہوگی. بات واضح ہو گئی؟ جی بھائی، وہ مطالبہ اگر آئی پیڈ کی کرے کہ مجھے آئی پیڈ ہی چاہیے کیونکہ مجھے آپ کو موبائل چاہیے تھا، آپ کو موبائل چوری ہو گیا ہے، میرا آئی پیڈ. ہاں تو یہاں پر یہ معاملہ کر سکتے ہیں نا کہ اب آپ ان کو حق حاصل نہیں ہوگا اس بات کا، چونکہ آپ اس مسئلے پہ اس بیع پہ راضی ہی کیوں ہوئے تھے سلمن، سمجھ رہے ہیں؟ تو سمجھیے وہ معاملہ طے ہو گیا تھا اور میں نے تصرف کر لیا تھا، ہے نہیں. لو اشترا، سنیے گا، لو اشترا عینن بعین، اگر عین دے کر عین کو خریدا، ٹھیک ہے، یعنی بائے مقابلہ، لو اشترا عینن، ٹھیک ہے، بمقابل عین، وقبض احدهما ثم باع ما قبضه، ان میں سے کسی ایک نے قبض کر لیا اور جس چیز کو قبض کیا تھا اس کو بیچ بھی دیا. وتلفت العین الاخرى في يد بائعها، اور اس نے بیچا ہے اس کے پاس ہی، ٹھیک ہے، وہ کیا وہ چیز جو مشتری نہیں لی تھی وہ تلف ہو گئی.
بات واضح ہے؟ ہاں، یعنی میرے پاس کیا ہے وہ نہیں، آئی پیڈ نہیں، موبائل جو اس کی قیمت تھی وہ تلف ہو گئی. تو بطل البیع الاول، تو جو پہلا والا معاملہ تھا ہمارے اور آپ کے بیچ وہ معاملہ باطل ہو جائے گا. ولا سبیل الی اعادۃ ما بیع ثانیا، اور جو دوسرا معاملہ میں نے کیا تھا میرے اور آپ کے درمیان میں کہ اس کو باطل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بل یلزم البائع قیمتہ لصاحبہ، بلکہ میرا وظیفہ یہ ہے کہ آئی پیڈ کی جو قیمت ہے نا وہ میں آپ کو ادا کروں. وتلفت العین الاخری فی ید بائع، آپ کا ذاتی موبائل مقصد جو ذاتی موبائل ہے نا، کیونکہ آئی پیڈ تو آپ نے نہ رہے کہ مجھے ہاں ظاہر ہے، آپ کا ذاتی موبائل گم ہو جائے. ہاں وہ میرا ذاتی نہیں رہا، اب وہ مشتری کی قیمت ہو گئی، چونکہ ہم نے وہ موبائل دے کر ہی آئی پیڈ لیا تھا. بس یہ کہ مسئلہ